میں نے اپنی والدہ کو فون کیا اور پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ میرے لہجے سے ہی وہ سمجھ گئی کہ میں پریشان ہوں۔ والدہ نے بتایا کہ وہ وہاں ہی ہیں اپنی بہن کے گھر۔ میں نے دوست کو ایڈریس بتایا اور اس نے مجھے مطلوبہ جگہ ڈراپ کر دیا۔ میں نے اپنی والدہ کو سب بتایا اور انہوں نے اپنی بہن کو۔ سب پریشان ہو گئے۔ خالہ کی ساس نے بتایا کہ یہاں قریب ہی ایک بندہ ہے جو کالا علم کرتا ہے مگر جنات کو قابو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہم فوراً اس کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جاتے ہوئے راستہ میں بار بار میرے دماغ میں ایک ہی جملہ گھوم رہا تھا کہ مت جاؤ وہاں، مت جاؤ وہاں، مگر میں چلتی رہی۔ 2 گلیاں دور اس بندے کا گھر تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ کہیں جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر رک گیا اور مسئلہ سننے کے بعد اس نے ہمیں اندر بلا لیا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے ہمارے پیچھے ہی وہ بھی اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ بندہ گھر کے اندر داخل ہوا تو جیسے کسی نے اس کو ہوا میں اچھال دیا ہو اور ہمارے اوپر سے اڑتا ہوا آ کر ہمارے سامنے گرا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر تو جیسے کوئی باقاعدہ اسے مارنے لگا۔ کبھی ایسا لگتا کہ جیسے کوئی لاتیں مار رہا ہو اور کبھی تھپڑوں کی آواز آنے لگتی۔ ہم فوراً وہاں سے واپس پلٹے اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ لوگ بھی حیرانی سے ہمیں دیکھ رہے تھے کہ ان عورتوں کو کیا ہوا ہے، ایسے گلیوں میں بھاگ رہی ہیں۔ ہم نے گھر پہنچ کر ہی سانس لیا۔ گھر پہنچتے ہی میری والدہ اور خالہ کی ساس جو کافی ایجڈ تھی مگر وہ بھی ہمارے ساتھ بھاگ کر آئی تھیں، چارپائی پر گر گئیں۔ خالہ کی بیٹیوں نے فوراً پانی دیا ہمیں۔ ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ دیوار پر ایک کالا سایہ بلا نظر آیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا موٹا بلا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اللہ اللہ، آج بھی سوچتی ہوں تو خوف سے دل کانپنے لگتا ہے۔ اتنی سرخ آنکھیں تھیں اور لگتا تھا کہ ان میں آگ جل رہی ہو۔ وہ آنکھیں مجھے اپنی وجود میں گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں جیسے الفاظ ٹائپ ہونا شروع ہو گئے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم بھی مجھے پسند کرو اور ان بابوں عاملوں کے چکروں میں نہ پڑو۔ ان سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ ایک کا حال تم وہاں دیکھ کے آئی ہو اور ایک کا حشر یہاں دیکھ لیا۔ اب بھی نصیحت حاصل نہیں ہوئی تمہیں؟ مجھے تو ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ اتنے میں خالہ کی بیٹی نے جوتا مارا جو سیدھا جا کر اس بلے کی کمر پہ لگا۔ جوتا لگتے ہی اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظریں خالہ کی بیٹی کی نظروں سے ملی، خالہ کی بیٹی نے تڑپنا شروع کر دیا، آنکھوں کو پکڑ کر اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ میرے ذہن میں پھر ٹائپنگ شروع ہو گئی کہ تمہارے اور میرے درمیان اگر کوئی آیا تو اسے ایسی ہی سزا ملے گی۔ میں نے کہا کہ اس کا قصور نہیں ہے، وہ جانتی نہیں تھی کہ تم کون ہو، اسے معاف کر دو۔ اس نے کہا جو سزا دے دی وہ دے دی، اس کی سزا مختصر کر دیتا ہوں، صبح تک یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ بلا دیوار سے دوسری طرف اتر گیا۔ وہ دن اور آج کا دن ہم کئی عاملوں بزرگوں کے پاس گئے۔ بہت سے عامل تو اس کی دھمکیوں سے ہی ڈر گئے اور کچھ نے نقصان اٹھایا۔ اس دوران میں لندن بھی واپس گئی، وہاں بھی چرچوں میں گئی، جن اتارنے والوں سے ملی مگر وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آیا۔ پھر میں اب 2 سال سے یہاں ہی ہوں اور کئی بزرگوں کے پاس گئی مگر کچھ نہیں بنا۔ اس دوران وہ باقاعدگی سے ہفتے میں 2 دن میرے پاس آتا ہے، مجھے استعمال کرتا ہے۔ کئی دفعہ اس نے مجھے نکاح کا کہا مگر میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔
اس کے استعمال کرنے کے بعد میری حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے میں صدیوں کی مریض ہوں اور میرے بدن میں خون بالکل ختم ہو گیا ہو۔ اب میں تھک گئی ہوں، میں اب اور اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ کسی نے مجھے آپ کے استاد محترم کا بتایا، ہم ان کے پاس گئے تو وہ بہت بیمار ہیں۔ پھر ان کے ایک مرید نے کہا کہ ان کا ایک شاگرد ہے، آپ اس سے مل لیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی کچھ مدد کر سکے۔ پھر اسی کے کہنے پر ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ جب وہ اپنی روادات سنا چکی تو استاد محترم نے اس سے کچھ سوالات پوچھنے کے بعد اسے گلے میں ڈالنے کے لیے ایک نقش دیا جو اسی وقت پہنا دیا گیا۔ جیسے ہی نقش پہنایا گیا اس نے بتایا، میرا وجود ہلکا ہو گیا ہے۔ استاد محترم نے انہیں دوبارہ ایک ہفتہ بعد آنے کا کہا۔ 3 دن بعد کا واقعہ ہے کہ میں اور استاد محترم بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ یکایک کمرے میں ٹھنڈک کا احساس بڑھ گیا۔ میں چونک گیا، مگر استاد محترم ویسے ہی بیٹھے رہے اور کہنے لگے، مجھے یقین تھا جب تم اس کے پاس نہ جا سکو گے تو ضرور میرے پاس ہی آؤ گے۔ اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ استاد محترم کی بات ختم ہوتے ہی دیوار پر ایک سایہ بن گیا جس میں سے آواز آنے لگی کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ اس سے میرا نکاح کروا دیں مگر مجھے اس سے جدا نہ کریں۔ استاد محترم نے کہا، تم نے بہت سے عاملوں اور بزرگوں کی بے عزتی کی ہے۔ تو اس نے کہا، وہ لوگ اسی قابل تھے، لوگوں کو فراڈ سے لوٹتے تھے۔ اگر کسی کے پاس سچ میں تھوڑا بہت ہوتا تو میں اسے ڈرا دھمکا کے چپ کروا دیتا تھا، مگر یہ پہلی بار ہوا کہ آپ نے صرف ایک نقش سے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ خیر بہت سی باتیں ہوئیں مگر وہ لڑکی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ استاد محترم نے کہا کہ تمہارے پاس 2 ہفتے ہیں، اپنا زور آزما لو یا سوچ لو اچھی طرح کہ کیا کرنا ہے تمہیں، اور جاؤ۔ اب کچھ دن بعد ہی وہ ماں بیٹی بھی آ گئیں اور اپنے ساتھ تحفے اور نذرانے لے کر آئیں۔ استاد محترم نے صرف اتنے رکھ لیے جتنے اخراجات آ سکتے تھے، باقی سب واپس کر دیا۔ وہ شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتی تھیں کہ 10 سالوں میں پہلی بار سکون سے سوئی ہوں۔ وہ آیا ضرور مگر دروازے کے سامنے، کبھی دیوار پر کبھی چھت پر دھمکیاں دیتا رہا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے میری زندگی بچا لی۔ انہوں نے استاد محترم کو کہا کہ آپ جتنا پیسہ کہیں ہم دینے کو تیار ہیں، بس اس سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑوا دیں۔ استاد محترم نے کہا، پیسے جتنے چاہیے تھے لے لیے ہیں، اب اس سے زیادہ ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے، اور انشاءاللہ اب وہ ساری زندگی آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ 2 ہفتے بھی نہ گزرے تھے کہ وہ پھر آ گیا اور معافی مانگنے لگا کہ ایک دفعہ وہ حصار ختم کر دیں، میں بس آخری بار اس سے مل لوں پھر چھوڑ دوں گا۔ مگر استاد محترم نے کہا کہ نہیں، میں سب جانتا ہوں کہ تم کیا کیا خباثتیں کرتے ہو اور اب کیا کرنا چاہتے ہو، اس لیے میں تمہیں کبھی اجازت نہیں دوں گا اس بات کی۔ تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں، اپنا علم آزماؤ میرے مقابلے میں یا پھر عزت سے اسے چھوڑ دو۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی حل نہیں ہے اور تو اس نے کہا کہ میں اس شرط پر اسے چھوڑوں گا کہ آپ مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دیں۔ بس یہیں استاد محترم نے غلطی کر دی اور اسے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ 6 مہینے تک وہ بڑی فرما برداری سے رہا۔ استاد محترم چہل کہف کے عامل تھے اور اسی کا حصار باندھتے تھے۔ ایک رات وہ دیر تک استاد محترم کے پاس رہا۔ سردیوں کی رات تھی جب استاد محترم نے کہا کہ چلو اب میں وضو کے حصار باندھ لوں، تو اس نے کہا
اب میرے جیسا جن آپ کا محافظ ہے، کسی کی کیا مجال جو آپ کی طرف آئے، یہ حصار اب رہنے دیا کریں۔ خیر اس رات تو انہوں نے حصار باندھ لیا، مگر پھر اس کے مسلسل اصرار پر ایک دن انہوں نے حصار چھوڑ دیا۔ اسی طرح کوئی 15-20 دن یہ سلسلہ چلا، اور ایک دن استاد محترم کہیں جا رہے تھے، وہ بھی ساتھ ہی تھا، کہ اچانک اس نے بائک کا ہینڈل موڑ دیا اور بائک ایک کار کے ساتھ جا ٹکرائی۔ کافی چوٹیں آئیں، ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ 10 دن زندگی موت سے لڑتے رہے، اور اسی دوران انہوں نے مجھ سے یہ سارے واقعات بیان کیے۔ 10 دن بعد ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے اپنی جناب میں، آمین۔ مجھے انہوں نے بہت کہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے لے لو مجھ سے، مگر پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا، اور میں ان سے وقت آخر کچھ بھی حاصل نہ کر سکا۔ ان کی تدفین کے وقت میں نے ایک کالے سیاہ بلے کو قبرستان میں پھرتے دیکھا تھا۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قبرستان میں ایک بڑے سائز کا کالا بلہ اکثر دیکھا ہے۔ پتہ نہیں اب وہ کیا کرنے آتا ہے وہاں۔ وہ خاتون اب مستقل پاکستان میں رہتی ہیں اور شادی شدہ ہیں، ماشاء اللہ سے بہت عبادت گزار ہیں، اور جمعہ رات استاد محترم کی قبر پر حاضری دینے ضرور آتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔